السلام علیکم دوستو ساتھیوں، سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 9 جولائی ہے سن 2020۔ آج جو اہم سیاسی معاملات ہیں ان پر بات کریں گے، اور جو ہمارے ہمسایہ ملک میں جو گیلوان ویلی پر جو قبضہ کیا ہے چائنا نے، اس کے بعد وہاں پر جو ان کے جرنیل ہیں، اب ان کی جو درگت بن رہی ہے، ذرا اس کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ بڑے اہم جرنیل جو ہیں وہ ان کے فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے دوستو ساتھیوں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عمران خان صاحب جانے والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ اور اس وقت اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے بیوروکریسی میں، جوڈیشری میں، بزنس کمیونٹی میں، یہ ساری جو لسٹیں بن رہی ہیں۔ بس میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں، ایک بڑا کام ہونے والا ہے۔ لیکن جو لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان فارغ ہو جائے گا اور یہ فوج اور عمران خان کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں، جوڈیشری اور عمران خان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں، ان کے لیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ بس ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہی ان کا ارمان، وہی ان کا سب کچھ رہے گا۔ تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہ اسکول کھولنے کا معاملہ یہ بھی ایک بڑا اہم ہے، کیونکہ لاکھوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ ہم اسکول کھول دیں گے، تو وہ بھی اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ لیکن کیونکہ گھر سے ویڈیو بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آڈیو ٹھیک نہ ہو سکتا ہے لائٹ میں بھی کوئی پرابلم ہو، معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ میرا ایک ہے، اب یہ جو بلسٹر بن جاتے ہیں ہونٹ پہ جب آپ بیمار ہوں اتنے، اب یہ بھی آپ کو ایک برداشت کرنا پڑے گا۔ میں اس کی بھی میں معذرت خواہ ہوں، یہ بھی ایک بڑی عجیب سی چیز ہے، لیکن کیونکہ انفارمیشن ایسی تھی کہ وہ میں آپ کے ساتھ بتانا بہت ضروری تھا۔ اب جناب ذرا میں تھوڑا سا ہمسایہ جو ہمارا ملک ہے اس سے میں شروع کر لیتا ہوں۔ ان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی 14 کور ہیں، جو بنیادی طور پر لداخ، کشمیر اور اس حوالے کی اس طرف کی جو ساری سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے، ان کے اوپر اس وقت بہت بری ایک سچویشن آئی ہوئی ہے۔ اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق جو بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں وہ، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، وہ جو وہاں جو سی او ایس ہیں نروانا صاحب، ان کے حوالے سے وہ یہ سمری موو کروا رہے ہیں، یا جو وہاں پر ڈسکشن چل رہی ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں بھارت کے، ان کو سیک کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ان کی 14 کور ہیں، جو لداخ اور وہ جو ملحقہ علاقے ہیں کشمیر کے، ان کی جو سیکیورٹی کی جو ذمہ دار تھی، اس کے کمانڈر کو بھی سیک کر دیا جائے۔ یہ سمری تیار کی جا رہی ہے، یہ یعنی اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایک بڑا وہاں پر دلی کے اندر یہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے۔ تو وہ جو ایک نریندر مودی نے جو ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی تھی کہ سب کچھ اچھا ہے، اور یہ جو انہوں نے ایک بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی وہاں پر اجیت ڈوول کے ساتھ گفتگو ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سیٹلائٹ امیجز میں جو چائنا کی جو فوج ہے اس کی پوزیشن تھوڑی سی بدلی ہوئی تھی، لیکن وہ پوزیشن انہوں نے اپنی بہتر کی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں سے کوئی وڈرا کر رہے تھے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب یہ انہوں نے بات کی اجیت ڈوول نے، تو بھارت کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بالکل دو ٹوک انداز میں صاف طور پہ بتا دیا تھا کہ دیکھیں گفتگو ضرور ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور یہ جو چائنا نے جو لیا ہے، تو یہ بات اس سے آگے بڑھے گی۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ بالکل ذرائع ہمیں یہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ چائنا نے پیش قدمی کرنی ہے، چائنا نے یہ پروگرام بنا لیا ہے، کیونکہ ابھی بھی کئی 100 مربع کلومیٹر ایسے ہیں جو بیسیکلی چائنا سمجھتا ہے کہ ان کی ٹیریٹری ہے، لیکن بھارت نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب گیلوان ویلی کے بعد اس بات کا بڑا ایک امکان ہے، کیونکہ ویدر وہاں پہ کھلتا جا رہا ہے،
کہ جو چائنیز آرمی ہے وہ ایڈوانس کرے گی، وہ پیش قدمی کرے گی. یہ جو سارا نریندر مودی کا جو دورہ تھا وہاں پر، جس میں انہوں نے فوٹو آپ کرنے کی کوشش کی، جال سازی کی، یہ صرف ایک ہندوستانی عوام کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش تھی کہ بھارت جو ہے وہ یہاں پر بالکل تیار ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پر، کیونکہ جو مقامی آبادی ہے وہ مقامی آبادی بھی مودی کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور جو بھارتی فوجی ہیں ان کی ڈیزرشنز کی اطلاع آ رہی ہیں، وہاں سے بھارتی فوجی بھاگ رہے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ واویلا کر رہے ہیں کہ یہ اس کو مذاکرات کے ذریعے آپ حل کریں، ہمارے جو پیارے ہیں ان کو وہاں پر آپ ذبح کرانے کی کوشش نہ کریں. ایک عجیب صورتحال ہے. لیکن جو بڑی خبر میں نے آپ کو دی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ جو بھارت کے آرمی چیف ہیں وہ سیک کر دیے جائیں. یہ میں امکان کی بات کر رہا ہوں، میں کبھی سنسیشن کریٹ نہیں کرتا، نہ میں جھوٹ بولنے پر یقین رکھتا ہوں. آپ جائیں، آپ انڈین جو اہم جو لوگ ہیں ان کے آپ ٹویٹس پہ جو گفتگو ان کی ہو رہی ہے، جو ان کے چیٹر چل رہے ہیں، میں مختلف گروپس میں ہوں جہاں پر وہ گفتگو آتی ہے، تو اس میں یہ بالکل بات واضح ہے کہ اس وقت ایک افراتفری کا عالم ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس مسئلے سے کیسے نپٹیں. ان کو یہ امید تھی کہ انٹرنیشنلی اس پر انہیں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی. امریکہ نے کچھ سپورٹ دینے کی کوشش بھی کی، رافائل پلین بھی انہیں مل رہے ہیں، رشینز نے بھی انہیں جہاز دیے ہیں، بجٹ بھی ان کے پاس ہے، لیکن اس وقت جو ول ہے جو بھارتی فوج کی وہ نہیں ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ اگر چائنا نے یہاں پر ایڈوانس کیا تو بھارت جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکے گا. اسی طرح ہماری جو ایل او سی ہے اس پر جو ایک بھارت نے جس انداز میں معاملے کو گرم رکھا ہوا ہے، اب اس میں پرابلم ہماری یہ ہے کہ جب بھارتی علاقے سے جو کشمیر میں جب فائرنگ کی جاتی ہے تو پاکستان اس کو ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا، جواباً ہم فائر نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹرول لائن کے اس طرف بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ سارے ہمارے کشمیری بھائی ہیں. اور کیا کیا ہوا ہے بھارت نے کہ وہاں پر جو محلے ہیں، جو گلیاں ہیں، جو پارکس ہیں، ان کے اندر گنیں فٹ کی ہوئی ہیں تاکہ اگر پاکستانی نشانہ بنائیں ان گنوں کا تو وہ شہری علاقے میں اس اربن ایریا میں آ کے گریں جہاں کشمیری پاپولیشن رہتی ہے. تو پاکستانی فوج کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں پر تو فائرنگ نہیں کر سکتے. اگر خدا نخواستہ کوئی گولہ غلطی سے کسی گھر میں جا پڑا تو کتنا نقصان ہوگا. تو اس چیز کا بھی بھارت ایڈوانٹیج لیتا ہے. لیکن جہاں پر بھی موقع ملتا ہے پاکستانی فوج بھرپور انداز میں کارروائی کرتی ہے، اور ابھی تک انہوں نے کوئی فالس فلیگ آپریشن بھارت کو کرنے کی اجازت نہیں دی. اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو بڑی گمبھیر ہے، لیکن بہرحال پاکستان جو ہے وہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہے. اور جیسے ہی میں آپ کو یہ بات، جو کچھ بھی سرکاری طور پر کہا جا رہا ہو، میں نہ اس کی تردید تائید کرنے کی پوزیشن میں ہوں. ظاہر ہے وہ سرکاری ورژن ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی کچھ مال نہیں وہاں پر پہنچا، کوئی پاکستان کی فوج وہاں پر بارڈرز پر نہیں گئی، سب کچھ درست ہوگا. آئی ایس پی آر جو کہہ رہا ہے وہ بھی درست ہے، پاکستان بھی جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جو ضرورت ہے، جہاں جہاں ہر چیز موجود ہے. اور اگر چائنا نے ایڈوانس وہاں پر شروع کیا، پیش قدمی شروع کی، تو پھر بھائیوں ادھر بھی آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے معاملہ آگے بڑھتا ہے. اب ذرا ڈومیسٹک آ جائیں. یہاں پر بڑا ایک طوفان، بڑا جناب اپوزیشن، اور بہت اب اے پی سی ہو رہی ہے، بلاول بھٹو کی شہباز شریف صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، انتہائی جو ذمہ دار ذرائع ہیں ان کے حوالے سے دوستو لسٹیں بن گئی ہیں. اور یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ 120 عدالتیں قائم کریں، اس کے لیے کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملہ بہت جلد سمٹ جائے گا. میں آپ کو 4-5 مہینے تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو ان کو اب جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا ان کی کہ فٹافٹ اے پی سی کریں، یہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ سارے جو پروانے دیوانے اور یہ جو سارے آپ کو رات کو ٹیلی ویژن سکرینز پر اور دن میں بڑی پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سب اندر جائیں گے. نظام گول ہوگا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی. میری بات، یہ میری ویڈیو آپ سنبھال کے رکھ لیجئے گا. آج نظام ایسا آئے گا جو عوام کی امنگوں کا ترجمان ہوگا. اور یہ جو کروڑ پتی بلیک میل کرتے ہیں، یہ بلیک میلنگ ختم ہوگی. اور میں آپ کو ایک یہ بات بھی بتا دوں، ساتھی کچھ اور ہوں گے. یہ جو بھی ساتھ پھر رہے ہیں نا، جو بڑی مار دھار اور بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہوں گے. لیڈ اس کو عمران خان کرے گا. میری آج آپ یہ بات اس کو لکھ کے رکھ لیں. آنے والا سسٹم جو ہے، جو
کب بنتا ہے، 3 مہینے میں بنتا ہے، 6 مہینے میں بنتا ہے، اس سسٹم کو لیڈ کون کرے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سسٹم کو لیڈ عمران خان کرے گا، اور مقتدر ادارے، پاکستان کی ساری فورسز، پاکستان کی انٹیلیجنسیا، پاکستان، وہ لوگ جو پاکستان کا اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، وہ اس سسٹم کا حصہ ہوں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے وہ صدارتی نظام ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ صدارتی نظام ہو، عمران خان اس کو لیڈ کریں گے، اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا لوگوں کو احساس محرومی ختم کرنے کے لیے۔ دیکھیں آپ، یہ جو سرائکی صوبے کے حوالے سے سیکریٹریٹ آلریڈی بن چکا ہے، وہاں پر ایڈیشنل سیکریٹری بیٹھے ہوئے ہیں جا کے، تو باقی بھی بہت کچھ آگے ہو سکتا ہے جا کے۔ سسٹم جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان اس کو لیڈ کریں گے، اور شفاف ہوگا، ایماندار لوگوں پر مشتمل ہوگا، اور اگلے 2-3 مہینے میں یہ جو سب لوگ بول رہے ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ اپنے اپنے کرتوتوں، اپنے اعمالوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہیں پر ہوں گے جہاں ان کو ہونا چاہیے۔ اب جاتے جاتے ایک یہ اسکول کھولنے والی بات ہے، شفقت صاحب جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سپٹمبر میں ہم یہ اسکول کھول دیں گے، اور بالکل اسکول کھلنے چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حالات کے مطابق ہوگا سارا فیصلہ۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اسکول نہیں کھولنے چاہیے، اس لیے کہ جب تک اس بیماری کا کوئی مؤثر علاج نہ ہو اس وقت تک یہ نہیں کھولنے چاہیے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی یہی چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ اسکول کھلیں۔ یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے، جو کئی اسپیشلائز سبجیکٹس جو ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ جب تک وہ کلاس میں نہیں ہے، ٹیچر سے سوال و جواب نہیں کر سکتے، تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ اپنی تعلیم صحیح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب اسکول والے جو ہیں ان کو اپنی فیسیں چاہیے، وہ کہتے ہیں جی بس تعلیم شروع کریں، لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں۔ بہرحال دوستوں، ساتھیوں، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔